السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں وعلیکم آپ لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں سر؟ الحمد آپ للہ کیسے ہیں سر؟ الحمد للہ۔ پرابلم سالو ہو گئی اسکرین سر؟ شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی سر۔ جی سر، جی سر۔ ٹھیک بہتر ہے۔ اس میں دیکھیں، آپ لوگوں کے اسکرین پہ سائیڈ میں ایک پین شو ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ یہ جی دیکھ رہے ہیں؟ اس پین کو اگر آپ میں سے کوئی ٹچ کریں گے اور اسکرین پہ اس کو چلائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ لائننگ بن رہی ہے، جی اس طرح سے لائننگ بننے لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس پین والے لوگو جو بنا ہوا اس کو آپ لوگ ٹچ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ اگر اس کو ٹچ کریں گے تو اسکرین پہ جہاں پہ بھی انگلی چلائیں گے تو وہاں پہ لائننگ بننے لگے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ السلام علیکم سر۔ سر آج کون سے ٹاپک میں پڑھائی ہوگا؟ وعلیکم السلام ہلو ورحمۃ اللہ۔ ہاں، کیا سر، کہہ آج رہی ہیں؟ کون سی ٹاپک پڑھایا جائے گا آج؟ منتخبات سورہ میں لقمان، کشا۔ اچھا اچھا۔ ہاں، اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ السلام علیکم سر، آپ کی بات نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی سر، بہت دیر سے آواز نہیں آ رہی۔ کیا آپ کلاس سٹارٹ کر چکے ہیں؟ لیو لے لیتا ہوں، دوبارہ لے لیتا ہوں۔ اب آ رہی ہے آواز؟ بتائیں، اب ٹھیک ہے، صاف ہے آواز؟ جی چلیں۔ تو یہ مکی سورہ ہے، لیکن 3 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ کون کون سی 3 آیتیں؟ 27، 28، 29۔ یہ 3 آیتیں مدینے کے اندر نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہیں۔ یہ جو تفسیر ہے، یہ تفسیر کشاف، کس نے لکھی ہے یہ تفسیر؟ بتائیں، کن کی لکھی ہوئی ہے تفسیر کشاف؟ جار اللہ زمخشری۔ جی، علامہ زمخشری کی ہے نا۔ ان کا نام کیا ہے؟ جار اللہ زمخشری، ٹھیک ہے؟ یہ معتزلہ کے امام، بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ کس کے؟ معتزلہ۔ معتزلہ کسے کہتے ہیں؟ اعتزال ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کے ماننے والے لوگوں کو معتزلہ کہا جاتا ہے نا۔
تو یہ معتزلہ کے بڑے امام ہیں. ان کا پورا نام کیا ہے؟ اس کو لکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کوشچن میں آپ سے پوچھ لیا جائے، ہے نا. سر آپ کی آواز بیچ بیچ میں بہت سلو ہو جا رہی ہے، ساؤنڈ بہت کم ہو رہی ہے. ساؤنڈ کم ہے میری. ایک منٹ. ابھی ساؤنڈ بالکل بیٹھ چکی ہے. اب بتائیں، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ابھی تو آ رہی ہے، لیکن بیچ بیچ میں جو ہے کبھی کبھی ایک دم بیٹھ جاتی ہے آواز. چلیں اب نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے. چلیں. تو ان کا پورا نام کیا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. کنیت ان کی ابو القاسم ہے. کیا ہے کنیت؟ ابو القاسم. نام کیا ہے؟ محمود بن عمر. ٹھیک ہے، محمود بن عمر بن محمد، یہ ان کا پورا نام ہے نا. جار اللہ ان کا لقب ہے. کیا ہے؟ جار اللہ، یہ ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد زمخشری ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو زمخشری کیوں کہا جاتا ہے؟ زمخشر ایک جگہ کا نام ہے، اسی وجہ سے ان کو زمخشری کہا جاتا ہے نا، وہیں کے یہ تھے. تو یہ ان کا ایک چھوٹا سا تعارف ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ چلیں. زمخشری صاحب جو ہیں یہ نحوی بھی ہیں، یعنی نحو کے بھی ماہر ہیں، بلاغت کے بھی ماہر ہیں یہ، ہے نا، لغت کے بھی ماہر ہیں. تو ان ساری چیزوں میں ان کو مہارت حاصل ہے، نحو، لغت، بلاغت. ٹھیک ہے. تفسیر کے اندر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر کشاف. ٹھیک ہے. مسائل کے اندر، یعنی کہا جائے کہ مسلک کے اعتبار سے فقہی مسائل میں یہ حنفی تھے. کیا تھے یہ؟ فقہ کے اندر، فقہ کے اعتبار سے حنفی تھے. بعض مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا حناف سے، لیکن حنفی تھے. اور عقیدے کے اعتبار سے یہ کیا تھے؟ عقیدے کے اعتبار سے یہ معتزلی تھے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آگئی بات؟ عقیدے کے اعتبار سے یہ معتزلی تھے. اچھا، ہندوستان کے جو احناف ہیں یہ عقیدے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ بچائیں. ہندوستان کے جو احناف ہیں یہ عقیدے کے اعتبار سے اشعری ہیں. کیا ہے یہ؟ اشعری ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا تھے؟ معتزلی تھے. اب معتزلی کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اشعری کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے نا. اگر شارٹ میں آپ کو ہم بتائیں تو معتزلی عقیدے کے ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن کو فوقیت دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر، یعنی بعض دفعہ یہ احادیث کا انکار بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور معتزلہ نے قرآن کی تفاسیر، قرآنی علوم پر بہت کام کیا ہے، بہت کتابیں ان کی موجود ہیں، انہوں نے بہت تفصیلی کام کیا ہے قرآن پاک کے علوم پر. ٹھیک ہے. اس میں تفسیر ہے نا، قرآن کی بلاغت کے اعتبار سے تفسیر، قرآن کی نحو کے اعتبار سے تفسیر. تو ان چیزوں میں بہت کام ہے معتزلہ کا. سمجھ میں آگئی بات؟ جاحظ جو تھا بہت بڑا رائٹر ہے، وہ بھی کیا تھا؟ معتزلی تھا، ہے نا. چلے، یہ ہو گئی شارٹ میں بات. اب دیکھیں انہوں نے یہ کشاف جو لکھی تفسیر یہ کیسے لکھی، اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ یہ ہے، اس کے پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو امام زمخشری صاحب تھے ان کا ارادہ تو تھا کہ ہم کوئی تفسیر وغیرہ لکھیں، قرآنی علوم پر کچھ کام کریں، لیکن یہ تذبذب کا شکار تھے، کشمکش میں تھے کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو وہ کہا جاتا نا ہاں اور نہ کے بیچ میں تھے. پھر کیا ہوا، یہ قرآن کا درس دیا کرتے تھے، تو ان کے جو طلبہ ہوتے تھے، طلبہ اور جو لوگ بھی قرآن کا درس سنا کرتے تھے وہ ان کی بیان کی ہوئی وضاحتوں کو بہت پسند کرتے تھے. جو قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرتے تھے اس کو لوگ بڑا پسند کرتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے. تو جب لوگ ان کی تعریف کرنے لگے تو پھر انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم استطاعت رکھتے ہیں قرآن کی تفسیر لکھنے پر. ٹھیک ہے. اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنے کا پختہ ارادہ کر لیا. اور یہ جو تفسیر انہوں نے لکھی تھی یہ خواص کے لیے نہیں لکھی تھی، یہ عوام کے لیے یعنی لوگوں کے لیے تفسیر لکھی تھی. سمجھ میں آگئی بات؟ جی.
تو جو لوگ ان کی تفاسیر کو سنا کرتے تھے، ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بڑی اچھی تفسیر بیان کرتے ہیں، آپ قرآنی حقائق کو لکھنا شروع کیجئے، یعنی اس کی تفاسیر کو انہوں نے لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے، شروع میں انکار کیا تھا، بعد میں جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو یہ لکھنے لگے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اپنی تفسیر کی تعریف میں یہ کہتے بھی تھے کہ دنیا میں تو بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن میرے عمر کی قسم کشاف جیسی کوئی دوسری تفسیر نہیں ہے نا. تو یہ کہتے تھے کہ جہالت ایک بیماری ہے اور کشاف اس بیماری کا علاج ہے، یعنی تمہاری ساری جہالت اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد دور ہو جائے گی، یہ کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، سر کشاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کشاف کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کو کھول دینے والا، کشف سے بنا ہے. کشف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھول دینا، ہے نا. سمجھ میں آگے بات؟ واضح کر دینا، اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کر دینا، اسی کو تو کشف کہتے ہیں. اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے کشاف. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ واضح کر دینے والا، ایکسپلین کر دینے والا، کھول دینے والا. سمجھ میں آگے بات؟ جی ہاں بتائیں. جی سر، سمجھ میں آیا. جی ٹھیک ہے، جی. چلیں. اچھا، اس تفسیر کی خاصیت کیا ہے؟ چونکہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے سورہ لقمان کی تفسیر، تو اس میں بعض دفعہ کچھ الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہوں گے، تو اس کو تھوڑا پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں، انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ سوال جواب کے انداز میں لکھی ہے. کس انداز میں لکھی ہے بتائیں؟ السوال والجواب. ٹھیک ہے، اس انداز میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے. لہٰذا یہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے پہلے خود ہی سوال قائم کرتے ہیں، ہے نا، کہ اگر تم یہ کہو گے، خود اشکال قائم کرتے ہیں، اور پھر خود ہی اس پرابلم کا حل کرتے ہیں. پہلے پرابلم بناتے خود ہیں اور پھر اس پرابلم کو حل بھی خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سوال جب یہ قائم کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ. کیا کہتے ہیں؟ فَإِن قُلْتَ. ٹھیک ہے، کہ اگر تم یہ کہو گے. فَإِن قُلْتَ کے بعد یہ پرابلم کو ذکر کرتے ہیں، اشکال کو، سوال کو ذکر کرتے ہیں، ہے نا. پھر اس کا جواب جب دیتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْتُ. قُلْتُ، ہے نا، تو میں یہ کہوں گا، یعنی اگر تم یہ سوال کرو گے تو میں یہ جواب دوں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ اس کا حل ذکر کرتے ہیں، اس سوال کو سولو کرتے ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ ٹھیک ہے. اچھا، ان کی جو یہ تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے معتزلہ کے عقائد کے اعتبار سے تفسیر بیان کی ہے. جو معتزلیوں کا عقیدہ تھا اسی کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. ٹھیک ہے، تو علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں نا، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تفسیر کشاف کے اندر سے اعتزال کے عقیدے کو کھرچ کھرچ کر کے نکالا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کیا ہے؟ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. اخرجت من الکشاف اعتزالیات بالمناقیش. ٹھیک ہے، اخرجت من الکشاف اعتزالیات بالمناقیش. ٹھیک ہے، مناقیش کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی کیا کہتے ہیں اس کو، نوک والی چیز کو. نوک والی چیز جو ہوتی ہے، نوکدار چیز، اس کو مناقیش کہتے ہیں نا. تو میں نے نوکدار چیزوں سے کشاف کے اندر سے اعتزال کو کھرچ کھرچ کر کے نکالا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں اعتزال کا عقیدہ بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سر چلیں. یہ والا جو قول ہے وہ جرول زمخشری نے کہا ہے. یہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، اس تفسیر کے بارے میں بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول. زمخشری تو معتزلی تھے نا، تو انہوں نے اپنی اس تفسیر میں اعتزال کا عقیدہ بھر دیا تھا. تو بلقینی نے ان کے اس تفسیر کے جواب میں کتاب لکھی اور کہا کہ میں نے کشاف کے اندر سے اعتزال کو کھرچ کھرچ کے باہر نکال دیا. یعنی جہاں جہاں انہوں نے
معتزلہ کے عقائد کو اس تفسیر کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے ان تمام جگہوں کی نشاندہی کر دی ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آگی بات؟ چلیں، اچھا زمخشری صاحب جو تھے نا، آپ کو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جو معتزلی ہوتے ہیں وہ احادیث پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معتزلہ ہی سے ایک فرقہ نکلا جس کا نام کیا؟ اہل قرآن۔ اہل قرآن کیا کہتے ہیں کہ حدیث کوئی چیز ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ قرآن ہے نا؟ قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہماری ہدایت کے لیے نہیں چاہیے، ہے نا؟ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ کہتے ہیں، لہٰذا زمخشری صاحب بھی احادیث پر بہت توجہ نہیں دیتے تھے، تو اس تفسیر کے اندر انہوں نے بعض جگہوں پہ احادیث کو ذکر کیا ہے نا؟ اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، اپنی بات کی تائید کے لیے احادیث کا سہارا لیا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بہت ہی موضوع احادیث بھی لکھ دی، یعنی بہت زیادہ احادیث کے اندر ان کو دسترس حاصل نہیں تھی، بہت صلاحیت نہیں تھی احادیث کو سمجھنے کی، لہٰذا یہ کہیں کا روڑا کہیں کا پتھر مارے گھٹنا پھوٹے سر، یہ والا کام کہیں کہیں پہ یہ کر دیتے ہیں تفسیر میں۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ تھوڑا سا ہم نے اس تفسیر کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں تھیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سورہ لقمان کے اوپر۔ تو سورہ لقمان کے اندر کتنی آیتیں ہیں بتائیں؟ 34 آیتیں ہیں نا، 34۔ 34 میں سے 3 آیتیں ایسی ہیں جو مدنی ہیں، باقی ساری آیتیں مکے میں نازل ہوئیں۔ یہ 3 آیتیں جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ کون کون سی ہیں؟ 27، 28 اور 29۔ ٹھیک ہے، 27، 28 اور 29 نمبر کی جو آیتیں ہیں یہ کہاں نازل ہوئی ہیں بتائیں؟ مدنی۔ مدنی آیتیں، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بار بار کسی چیز کو ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں۔ آپ میں سے کوئی حافظ ہیں بتائیں؟ کوئی حافظ ہیں آپ میں سے؟ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 27 نمبر کی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کے بعد ہے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ پھر 29ویں نمبر کی آیت کیا ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ہے نا؟ تو یہ آیات ہیں جو مدنی ہیں، باقی ساری آیتیں مکی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، آج جو میں آپ کو پڑھاؤں گا یا جو ہم پڑھیں گے، میں کیا پڑھاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو ہم پڑھیں گے آج، تو میں صرف قرآن کی آیتیں پڑھوں گا۔ آج جو تفسیر اس میں لکھی ہوئی ہے تفسیر کشاف کی، وہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ پہلے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کریں گے، قرآن کی آیتوں کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی، تاکہ جب ہم تفسیر پڑھیں تو صرف تفسیر پڑھیں، پھر وہاں پہ یہ نہ ہو کہ قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں پھر تفسیر بھی پڑھیں، دونوں مکس نہ ہو۔ اور جو آیات ہیں اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الف الگ کر کے، لام الگ، میم الگ، ہے نا؟ تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں نا، جیسے الف لام را، طاسین، یاسین، طاسیم میم، الف لام میم را۔ تو یہ سارے حروف مقطعات ہیں جو کئی صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں قرآن کے اندر۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کا مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے نا؟ کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کیا اس کو، تو لہٰذا ہم لوگ اس پہ دماغ نہیں لگاتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم،
یہ کتاب حکیم، وہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہے نا. اب حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. حکمت والی کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، ہے نا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے. محسنین کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کا کام کرنے والے کو. محسنین کس کی جمع ہے؟ محسنن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ محسنن، ہے نا. محسنن سے کیا بنا جمع؟ محسنون. ٹھیک ہے، محسنون حالت رفیع میں، اور محسنین یہ کس حالت میں ہے؟ حالت جری میں ہے. ابھی فی الحال حالت جری میں ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے لام ہے، لام حرف جر ہے. تو حالت نصبی اور جری دونوں میں یہ محسنین پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے، رحمت للمحسنین نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اب نیکی کے کام کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، محسنین ایک تو وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی نیکی کا کام کرے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے الذین یعملون الحسنات. ٹھیک ہے، ایک محسن وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا. حدیث کے اندر کیا آیا کہ جب حدیث جبرائیل آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے؟ حدیث جبرائیل، جی جی ہاں. تو حدیث جبریل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے درمیان مسجد نبوی کے اندر، اور دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کے بال میں پورا گرد بھرا ہوا ہے نا، بہت کپڑے اس کے گرد سے ہٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت دور سے کہیں سے سفر کر کے آ رہا ہے نا. وہ شخص آتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، کوئی اس کو نہیں پہچانتا ہے، صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ مدینے کا ہے، کہاں کا ہے. وہ مسجد نبی کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر وہ شخص بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سوالات کا جواب دیتے ہیں تو وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا. تو مطلب وہ سوال بھی کرتا ہے اور سوال کا جواب ٹھیک ہونے پر وہ تائید بھی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے اس کا آنسر اس کو پہلے سے پتا ہے. یہی ہوا اس کا مطلب، ہے نا. چلیں، اسی میں سے سوالات کے درمیان میں وہ ایک سوال پوچھتا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ احساس تمہارے اندر پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا. اسی کا نام احسان ہے جو انسانوں سے عبادت کے اندر مطلوب ہے نا، کہ اس صفت احسان. تو جو لوگ عبادات اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر اللہ کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی کیا ہیں؟ محسنین ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک وہ جو صفت احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو اچھے کام کرتے ہیں، تیسرا وہ اس کو بھی محسن کہا گیا ہے نا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حسنا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. تو وہاں پر بھی حسن کا لفظ ہے نا، احسان کا لفظ ہے. تو جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہ بھی محسنین ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ بتائیں. تو یہ تینوں طرح کے لوگ محسنین کے اندر شامل ہیں. سمجھ میں آگئی؟ چلیں، تو ہدی و رحمت، یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن کریم ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. اب آگے چلتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. اب یہاں پہ محسنین کی صفت کو بیان کیا گیا کہ محسنین کون ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یقین رکھتے ہیں، ہے نا. آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، آخرت پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا. اگر کوئی ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دے گا تو بتائیے کیا وہ مسلمان رہے گا؟
بتائیں. نہیں. اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا ان میں سے، کہے گا کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا وہ کہہ دے کہ زکوٰۃ کو ہم نہیں مانتے، یا وہ یہ کہہ دے کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں، یقین نہیں رکھتے، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا. ایمان سے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہدایت ہے یہ کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. اور محسنین کون لوگ ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کا انجام کیا ہوگا جو ایسے لوگ ہیں؟ تو کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، اس کے بعد کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ. اچھا، یہ پہلے محسنین کی صفت بیان کر دی، یہ بتا دیا کہ ہدایت ہے ان کے لیے، ہے نا، جو محسنین ہیں قرآن پاک کے اندر ان کے لیے ہدایت موجود ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو حدیث اللہو کو خریدتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، ان چیزوں کو خریدتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپناتے ہیں جو لہو ہیں. لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بیکار کی چیزیں ہیں، ان کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. لغو چیزیں، لغو باتوں کو اپنا لیتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. اچھا، ان لہو کو اپنانے کی وجہ سے، اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں بغیر جانے ہوئے، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ کہ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ بے علمی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور کیا کریں؟ اسے ہنسی بنا دیں، مذاق بنا دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اسے مذاق بنا دیں. اب یہاں پر جو ہا کی ضمیر ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ بتائیں، کون بتائے گا؟ لہو لہو هو الحديث. جی، لہو الحدیث. هو الحديث. لہو الحدیث کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے. انہی لوگوں کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی وہ عذاب ہے جو ان کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہوا اس کا لفظی ترجمہ، ہے نا. اب یہاں پہ پہلے محسنین کا ذکر کیا، پھر ان کی صفات کو بیان کیا کہ یہ صفت یہ صفت یہ صفت محسنین کے اندر ہوتی ہے. پھر یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو حدیث میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب لہو حدیث کیا ہے؟ تو لہو حدیث کی مفسرین نے الگ الگ بہت ساری تفاسیر بیان کی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے مشہور تفسیر لہو حدیث کے بارے میں ہے موسیقی. کیا ہے؟ موسیقی. غنا، غنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گانا. ٹھیک ہے. میوزک، گانا، گانا بجانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لہو حدیث کا مصداق ہیں. اچھا، ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کے بارے میں، جو آگے اس میں آئے گی بھی تفسیر کے اندر، ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو حدیث ان چیزوں کو بتایا ہے. تو اسی لیے مفسرین نے کہا کہ لہو حدیث سے مراد یہ چیزیں ہیں. اور اگر اس کو اور بڑھا کے بیان کیا جائے، لہو حدیث کے مفہوم کو اور پھیلا دیا جائے، تو ان شارٹ مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لہو حدیث ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ کیا ہے؟ بتائیں. لہو حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور لہو حدیث میں جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی لہو کے اندر جب مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہ بھٹک جاتا ہے بغیر جانے ہوئے، بغیر احساس کیے ہوئے. اور وہ لوگ جو دوسروں کو لہو حدیث کے اندر مبتلا کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ
بغیر کسی احساس کے اللہ کے راستے سے بھٹک جائے۔ آج کے زمانے میں لہو حدیث کی ہزاروں مثالیں آپ کے آس پاس میں موجود ہیں، ہے نا؟ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ گانا بجانا، میوزک، یہ ساری چیزیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ جی، ہم تفسیر پڑھیں گے تو اس میں اور بھی کہانیاں آئیں گی، بہت لمبی تفسیر ہے اس آیت کی، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر۔ آیت کو پہلے ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، کہ یہ لوگ جو لہو حدیث میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں، جب ان کے سامنے اذا تتلا علیہ، جب ان کے پاس ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، واللہ مستکبرن، تو یہ ہماری آیات کو سننا نہیں چاہتے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کے ساتھ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارے کیا بول رہے ہو تم؟ کألم یسمعها، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو، یعنی وہ قرآن کی آیتوں کو سن کر، ہماری آیتوں کو سن کر اس طرح سے منہ بناتے ہیں یا اس طرح سے غفلت برتتے ہیں جیسے انہوں نے ان آیتوں کو سنا ہی نہ ہو۔ کأن فی اذنیہ وقرا، ٹھیک ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں ڈاٹ بندھے ہوئے ہوں، ہے نا؟ ڈاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے روئی ٹھوس دینا کان میں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کان کے اندر ڈال دینا جس سے باہر کی آواز سنائی نہ دے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آگئی بات؟ جی، یعنی وقرن جو ہے کسی ایسے بوجھ کو کہتے ہیں، ہے نا، ایسی بھاری چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو سننے سے محروم کر دیتا ہے، یعنی اس کے کان میں لگ ہو جانے کی وجہ سے انسان باہر کی چیزوں کو نہیں سن سکتا، اس کو وقر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ ان کے دونوں کانوں میں کیا ہے؟ وقر ہے، یعنی ڈاٹ لگے ہوئے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو یہ جو ایسے لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو سن کر منہ پھیر لیتے ہیں، منہ بنانے لگتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا، بشارت، جب عذاب کی بشارت یہ والا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں کہ عذاب کی بشارت دے دیجئے، عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، تو یہ اللہ کے غصے کی انتہا ہوتی ہے نا؟ کیا ہوتی ہے یہ بتائیں؟ اللہ کے غصے کی انتہا، یہ ہم عام زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ جیسے استحزن، استحزن کا لفظ، کیا کہہ رہے ہیں؟ استحزن کہہ سکتے ہیں نا؟ ہاں، استہزاءن، ٹھیک ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ اس کو سرکزم کے طور پہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارے ایک استاد تھے، تو ان کو جب کسی کو مارنا ہوتا تھا غصے میں، غصے میں ہوتا جب پیٹنا ہوتا تھا، تو کہتے تھے کہ ادھر آؤ، ناک سے بولتے تھے وہ، تو وہ کہتے تھے ادھر آؤ تمہاری زلف ہم آراستہ کر دیں، جو گیسو ہم سواریں گے کبھی برہم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ غصے میں ہوتے تھے جب، تب کہتے تھے یہ، تو وہ غصے کی انتہا پہ ہوتا ہے جب انسان، تو اس طرح سے کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو فبشرہ بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، میں جو خالق ہوں، میں نے جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو ساری نعمتیں دی، سب کچھ میں نے ان کو دیا، اور جب میری ہی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، تو غصہ تو آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی، جیسے آپ کسی بچے کو پال پوس کر کے بڑا کر دیں، اور پھر وہ جب بچہ بڑا ہو جائے آپ کی بات کو سننے سے منع کر دے، ہے نا؟ تو آپ کو کیسا لگے گا؟ غصہ آئے گا، ہے نا؟ کہ ہم نے اس کے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ اتنی نعمتیں دی، یہ دیا، وہ دیا، آج یہ ہم سے بات تک نہیں کرتا، ہماری بات تک نہیں سنتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیول پہ جو انسان کو غصہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی غصے کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، ہے نا؟ پھر اللہ تعالیٰ
اپنے نیک بندوں کو کیا کرتے ہیں؟ آرام کی اور نعمتوں کی خوشخبری بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں. یعنی ان کے لیے وہ جنت ہے جس کے اندر نعمتیں ہیں. خالدین فیہا، اور یہ نیک لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، یعنی مومنین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صرف بات نہیں ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے. عزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکمل عزت اور غلبے والا. عزیز کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مکمل غلبہ حاصل ہو. سمجھ میں آگئی بات؟ جی، اس کو عزیز کہتے ہیں. جو بہت مضبوط ہے، بہت زبردست ہے اور ہر چیز پر وہ غالب ہے، اس کو عزیز کہتے ہیں. اسی لیے کسی انسان کا نام عزیز رکھنا جائز نہیں، کیونکہ عزیز اللہ کی صفت ہے. اور کسی انسان کو آپ بولیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ عبد العزیز کہیں گے، عزیز نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ساری چیزوں پر غالب نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک چیز پر غالب ہے نا؟ چلیں، اور حکیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حکمت والا، ہے نا؟ اب آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور اپنی حکمتوں کو بیان کرتے ہیں. اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ کیسے ہو گئے، انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کیسے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بھی کرواتا ہے. اور کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بغیر کسی پیلر کے بنایا. عمد کس کو کہتے ہیں؟ ستون کو، ہے نا؟ ستون، پیلر. ٹھیک ہے. کس کی جمع ہے یہ عمد؟ کس کی جمع ہے؟ بتائیں. عماد، ہے نا؟ عماد، بہت اچھا، عماد. چلیں. خلق السماوات بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے آسمان کو پیدا کیا، ترونہا، جسے تم دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. بغیر کسی ایسے ستون کے پیدا کیا جسے تم یعنی یہ جو عمد ترونہا ہے، عمدن ترونہا ہے، یعنی ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو. یعنی وہ ایسے ستون ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو بغیر ستون کے آسمان کو پیدا کیا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کے اندر رواسی کس کی جمع ہے؟ راسیتن کی. کس کی جمع ہے؟ راسیتن. راسیتن کی جمع ہے رواسی. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہاڑ. پہاڑ، ہے نا؟ راسیہ اصل میں کہتے ہیں بھاری کیل کو. کس کو کہتے ہیں؟ بھاری کیل کو. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کوئی تختہ لگاتے ہیں یا چوکی بناتے ہیں، تو چوکی بنانے میں جب آپ تختہ رکھتے ہیں تو اس کو کیل سے ٹھوکتے ہیں نا، کانٹی سے ٹھوکتے ہیں. اس کو کیوں ٹھوکتے ہیں؟ تاکہ وہ بالکل مضبوط ہو جائے، ہے نا؟ وہ ہلے نہیں، وہ ڈولے نہیں. ٹھیک ہے. وہ گرے نہیں، تو اس لیے اس کو کانٹی سے ٹھوک دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ کیلوں کی طرح ڈال دیے، کانٹی کی طرح ٹھوک دیے. ٹھیک ہے. القا یلقی مانے ڈال دینا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا. کیوں ڈال دیا؟ ان تمید بکم، کہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکیں، وہ تمہیں ہلا نہ سکیں. ٹھیک ہے. کہ جن سے زمین ثابت رہے، حرکت نہ کرے. تو بھاری بوجھ بنا کر پہاڑوں کو ڈال دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اب زمین بھی بنا دی اللہ نے، آسمان بھی بنا دیا، پہاڑ بھی ڈال دیے، اور پھر اس پہاڑ، اس زمین کے اوپر، اس زمین میں ہر ایک طرح کے جاندار پھیلا دیے. دابتن کس کو کہتے ہیں؟ جاندار کو، جانور کو، ہے نا؟ تو ہر طرح کے جانور، ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. کہیں اس کو سواری کے لیے استعمال کرے، کہیں بھوک لگے تو اس کو غذا کے طور پہ استعمال کرے. کوئی ایسی چیز ہو
جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور پیدا کیے جو اس نقصان دہ چیز کو کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ہے نا؟ جیسے اللہ نے جی سانپ کو پیدا کیا تو نیولا کو بھی پیدا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر شیر کو پیدا نہیں کرتا تو کیا کہتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور جنگل میں ہوتے جو انسان کو نقصان پہنچاتے، ہے نا؟ تو شیر کو پیدا کیا، تو جو بھی اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، اب تو باضابطہ وہ ایک سائنس بن گئی ہے نا، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بتائیں کیا کہتے ہیں اس سائنس کو، جس میں جاندار کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پودوں کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اینیمل پلانٹ. جیولوجی. جی جیولوجی سر. جیولوجی. جیولوجی تو کیا ہوتا ہی ہے، لیکن یہ چیزیں انسانوں ایکو کے لیے سسٹم. فائدے مند ہے، اس کو جو ہم بتاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹل سائنس کہتے ہیں نا، ہاں ہاں. جی جی. ہاں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے کتنی فائدے مند ہے نا؟ تو وہ انوائرمنٹل سائنس، انوائرمنٹ سائنس. ہاں انوائرمنٹل سائنس ہوتا ہے وہ. تو یہ انوائرمنٹل سائنس اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا، زمین کے اندر تمام جاندار کو پھیلا دیا. بس یبثو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انتشر ینتشر، ہے نا، پھیلا دینا، ٹھیک ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب زمین بھی بنایا، جاندار بھی بنائے، تو اب جاندار کچھ کھائیں گے تبھی تو زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے. تو کہا کہ آسمان سے ہم نے پانی کو نازل کیا، پانی کو اتارا، ٹھیک ہے. بارش کو اتارا، پانی کا مطلب کیا ہوا کہ بارش کے ذریعہ پانی کو دنیا میں بھیجا، ٹھیک ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے اس کے اندر، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف، ماں، سوری عرض کی طرف، عرض کی طرف، الارض کی جی طرف. بہت اچھا. تو ہم نے اس کے اندر یعنی زمین کے اندر کیا کیا، ہم نے ہر چیز کو اس کے جوڑے میں نفیس جوڑے اگا دیے، ہے نا. ہر چیز کو ہم نے کیا کیا، جوڑوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے. زوج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوڑا، ہے نا. کپل کہہ لیں اس کو، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کپلس، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو کپلس میں بنایا، اور کپل بھی کیسا؟ جو کریم ہے. کریم کا مطلب کیا ہو؟ ان کی صفت کریم ہے، یعنی وہ نفع دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ کریم ہے. اگر وہ شقی ہوتے، کریم کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ شقی، ہے نا. شقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ایک کسی کو نفع نہ پہنچائے، نقصان پہنچائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے پیدا کیے وہ کیوں پیدا کیے؟ تاکہ ایک دوسرے کو اس سے فائدہ حاصل ہو، اس لیے پیدا کیے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی سے ہر چیز کی نسل کو آگے بڑھایا، ہے نا. ایک بار اللہ نے پیدا کر دیا، اب کیا ہر بار اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتے رہیں، ہر بار بھیجتے رہیں؟ تو ہر بار اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. اللہ نے دنیا میں چیزوں کو ایک بار پیدا کر دیا، ان کے جوڑے بنا دیے، اب ان جوڑوں کے ذریعہ وہ نسل آگے بڑھتی رہے گی. یہی اللہ کا طریقہ ہے نا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں. تو یہ کبھی بدلتی نہیں کا کیا مطلب؟ اللہ کی سنت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے پوری دنیا کو ایک نظام کے تحت بنا دیا ہے، پوری دنیا میں ایک پیٹرن بنا دیا، اسی پیٹرن کے مطابق پوری دنیا چلتی رہے گی. سورج ہمیشہ گردش کرتا رہے گا، زمین گھومتی رہے گی، پودے اگتے رہیں گے، بارش، تو ہر چیز کا ایک سسٹم اللہ نے بنا دیا، وہ سسٹم کے تحت چلتا رہے گا، ہے نا. جس کے اندر جو صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے وہ کام کرتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی اللہ کی سنت ہے. سمجھ میں آگے بات؟ چلیں. تو اب اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں بنا دی. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہے اللہ کی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے. فَأَرُونِی ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَرُونِی مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِی، تو تم مجھے دکھاؤ تو صحیح، تم مجھے دکھاؤ ماذا خلق الذین من دونی، کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنا خالق مانتے ہو، جن کو تم اپنا رازق مانتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا، یہ تو مجھے دکھاؤ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ کی تخلیق، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ نے ساری چیزیں دنیا میں دیں، تو اب مجھے ان کی پیدا کی ہوئی چیزیں دکھاؤ جو اللہ کے علاوہ تمہارے معبود بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے.
پھر اللہ کہتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے، بل الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ظالم ہے، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. چلیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر شروع کی جو 11 آیتیں ہیں اس کے اندر یہ چیزیں بیان کی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا، اور انہی کے واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ لقمان پڑا ہے نا. چلیں، اچھا حضرت لقمان کون تھے؟ تو اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، وہ تفسیر میں آگے آئے گا کون تھے، کیا تھے. ٹھیک ہے، ہم صرف آیتیں دیکھ رہے ہیں ابھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. ٹھیک ہے، کیوں حکمت عطا کی؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، کیوں اللہ نے حکمت عطا کی؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے ادا کی. وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو کیا اللہ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ بتائیں، کیا تمہارے شکر ادا کرنے سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے نا. اللہ تو غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ پوری دنیا بھی اگر اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوگی، اور پوری دنیا مل کر اگر اللہ کی تعریف اور توصیف اور حمد و ثنا میں لگ جائے تو اللہ کی شان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تو اللہ ہے، وہ تو غنی ہے نا. وَمَن يَشْكُرْ، جو اللہ کا شکر ادا کرے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ادا کرتا، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے نا. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، قرآن کی آیت ہے نا، وہ کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو تو میں بڑھا دوں گا، ہے نا. وَلَئِن فَإِن كَفَرْتُمْ، شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہاں بہت اچھا. فَإِن ان شَكَرْتُمْ شکرتم، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہاں لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اللہ نے وہاں پہ تاکید استعمال کی ہے نا، دو تاکید ہے، ایک لام کی تاکید، دوسرا نون ثقیلہ کی تاکید ہے نا. لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، ٹھیک ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو کیا ہوگا، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. ٹھیک ہے، وہی یہاں پہ کہ جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے شکر ادا کرے گا، ہے نا، اس کا فائدہ ہے اس میں. ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا. اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی تمہاری ناشکری سے اور تمہارے کفر سے. ٹھیک ہے، چلو. اس کے بعد حضرت لقمان اسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں. بہت اہم آیتیں ہیں یہ، ہے نا، ہر ایک کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے، ہے نا، اپنی اصلاح کے لیے بہت اہم آیتیں ہیں. دیکھیں، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے تو پڑھنا ہی ہے ہمیں، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے بھی پڑھنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ اس وقت کو یاد کرو. یہ جو از کا لفظ آتا ہے بہت جگہ پہ استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر، ہے نا. تو اصل میں یہ از کس لیے ہوتا ہے، یہ اس زمانے ماضی میں کوئی چیز ہو چکی ہے پچھلے زمانے میں، اس کو یاد دلانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اسی طرح ایزا کا جب استعمال ہوتا ہے تو ایزا کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، مستقبل کے لیے ہوتا ہے، اور مستقبل اس کے کا لیے، استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، ماضی کے لیے ماضی ہوتا کے ہے. لیے. ٹھیک ہے، ہاں. تو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو نہ نالج میں نہ ہو تو وہ اس کو نوٹ کر لیں. اس کا استعمال ماضی کے لیے ہوتا ہے اور اذا کا استعمال مستقبل کے لیے ہوتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی. تو وہاں پہ اذا کے بعد ماضی کا صیغہ جاء ہے، لیکن ترجمہ کس کا ہو رہا ہے، مستقبل کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا. کیا کہا اور کب کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے ہوتا ہے نصیحت کرنا، ہے نا. وَعَظَ يَعِظُ کا معنی نصیحت کرنا. وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کیا کہا انہوں نے، یا بنیہ، اے میرے بچے. اب بنیہ کے اندر کیا ہے بتائیں،
یہ اصل میں بنی ہے. بنی معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بنی یا بنی لڑکا. کا معنی، بنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میرا بیٹا. یا اس کو اور کہہ لیں تو ابنی. کیا ہے؟ ابنی، میرا بیٹا. ٹھیک ہے. یہ بنیا کیسے بنا بتائیں؟ بنیا کیسے بنا؟ دیکھیں، آپ لوگوں نے اس میں تصغیر پڑھا ہے. اس میں تصغیر کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اس میں تصغیر کیا ہوتا ہے؟ پڑھا ہے؟ جی سر. کیا ہوتا ہے وہ؟ سب سے چھوٹے مطلب سمجھانے کے لیے جو بہت اچھا، صیغہ یوز کرتے ہیں. بہت اچھا. اس میں تصغیر میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اور چھوٹا کر کے بیان کیا جاتا ہے نا. جیسے ایک مثال، جیسے میرا نام کیا ہے؟ ناصر. ناصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا. اب میں کہوں نصیر، ٹھیک ہے. یا جیسے کسی کا نام ہوتا ہے عقیل، کسی کا نام ہوتا ہے صغیر. تو یہ سب کیا ہے بتائیں؟ صغیر، بہت چھوٹے، ہے نا. تو یہ اس میں تصغیر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں تصغیر کا استعمال بہت ساری چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے جس کے لیے اس میں تصغیر لایا جاتا ہے، وہ ہے کیا؟ کہ کوئی آپ کو بہت پیارا لگتا ہے، بہت کیوٹ لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی آپ اس میں تصغیر کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ہے بڑا، لیکن پھر بھی آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچہ کہتے ہیں، ہے نا. جیسے ہے بڑا انسان لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیبی کہہ رہے ہیں. تو وہ جو آپ بیبی کہہ رہے ہیں وہ کیا چھوٹا بچہ ہے، گود میں ہے؟ بتائیں کیوں کہہ رہے ہیں بیبی؟ حالانکہ وہ بڑا ہے پھر بھی بیبی کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ پیار رہے سے ہیں بلانا کیونکہ چاہتے ہیں. آپ کو وہ پیار سے بلانا چاہتے ہیں نا، جی. اسی لیے کہہ رہے ہیں. اسی طرح یہاں پر ہے یہ. یہاں پہ یا بنی کہتے یا بنی کہتے، ہے نا، تو بات ہو جاتی. لیکن یا بنیا کہا، اس کی تصغیر بنا دی. کیوں؟ اے میرے پیارے بچے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ترجمہ سمجھ جی. میں آیا اب اس کا؟ بتائیں. بلاغت آپ دیکھیے قرآن کی. کیوں نہیں یبنی کہا، یا بنیا کیوں کہا؟ کیونکہ بیٹے کو پیار سے سمجھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اے میرے دلارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. دیکھ رہے ہیں کتنے پیار سے بول رہے ہیں. مطلب یہ کہہ رہے ہیں اس کو کہ انسان جب بالکل عاجزی کے آخری مقام پر ہوتا ہے اور بہت دل سے کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے، بہت دل سے، بہت ڈیپ سے، تب وہ اس طرح کا لہجہ استعمال کرتا ہے. کہتا ہے میرے بچے، کچھ کرنا نہ کرنا ایک کام ضرور کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ٹھیک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ. یہاں پہ دیکھیں ڈبل تاکید ہے. ان بھی تاکید کے لیے، یہ لام تاکید کا بھی استعمال ہے. تو ڈبل تاکید لا کر کے کہا کہ بے شک بے شک بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے. کیوں ظلم ہے یہ؟ کیوں ظلم ہے شرک؟ کیوں ظلم ہے؟ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی تم دوسرے کو کریڈٹ دے رہے ہو، ہے نا. ایسے ہی سمجھیے جیسے ایک استاد ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، بہت اچھے سے سمجھاتا ہے، بہت اچھے سے چیزیں پڑھاتا ہے، لیکن جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے خود کیا تھا. ٹھیک ہے. یا یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے تو ہم کو کچھ بتایا ہی نہیں تھا، آپ نے ہمیں کچھ پڑھایا ہی نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کسی اور کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں. تو جس نے آپ کے اخلاص کے ساتھ ساری چیزیں آپ کو دی ہیں، اس کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی بتائیں؟ سیم چیز شرک میں ہے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ میں نے تم کو دیا اور تم دوسرے کو کریڈٹ دے رہے ہو کہ اس نے بارش دی، اس نے اولاد دی، اس نے جو ہے رزق دیا، اس نے یہ دیا وہ دیا. تو اسی لیے کہا کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے. چلیں. اور کیا انہوں نے کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق بھی وصیت کی. والدئی کا مطلب کیا ہوا؟ ماں اور باپ دونوں، ہے نا. حملتہ امہ، پہلے ماں کا تذکرہ کیا، دونوں کے متعلق وصیت کی، لیکن پہلے ماں کا جو احسان ہے بچے کے اوپر وہ بیان کیا، کیونکہ وہ بڑا احسان ہے. کیا کہا؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن. وہنن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا جی؟ کمزوری. وہنن کا معنی کیا ہوتا ہے؟
तकलीफ। बोझ, तकलीफ है ना, हाँ ठीक है। हमलत उम्मु, ये बहुत बलीग जुमला है ये जो अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। हमलत उम्मु वहनन अला वहनी, कि उसकी माँ ने उसको उठाया एक बोझ के बाद दूसरे बोझ पर। क्या मतलब हुआ इसका, कि बच्चा जैसे जैसे पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर उसका वो बड़ा होता जाता है, माँ के जिस्म पर उसका बोझ बढ़ता जाता है, उसकी तकलीफ बढ़ती जाती है माँ की, है ना। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा कि धीरे धीरे, है ना, उसकी माँ ने उसको क्या किया, दुख पर दुख उठाकर हमल में रखा, है ना। एक दुख के बाद दूसरा दुख, यानी उसका दुख जो है, माँ का दुख, वो लगातार बढ़ता रहा, है ना, लेकिन उसकी माँ ने उसको अपने हमल में रखा। ठीक है, पहला एहसान ये। वफिसालुहु फी आमैन, और फिर क्या किया, 2 बरस के यानी 2 साल में उसकी दूध छुड़ाई की। ठीक है, यानी 2 साल में बच्चे का दूध छुड़ाया जाता है माँ से, तो माँ ने अपने जिगर का दूध भी उसको पिलाया। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, तो अब जरूरी क्या है कि तुम मेरा मेरा शुक्र अदा करो, वली वालिदैक, और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी करो। इलैयल मसीर, मेरी ही तरफ लौट कर आना है। मसीर किसको कहते हैं, जहां लौट कर, वो जगह जहां लौट कर जाना है उसको मसीर कहते हैं, है ना। मसीर कौन क्या है, इसमें जर्फ है ना, लौटने वाली जगह। ठीक है, इसमें जर्फ है ये, इलैयल मसीर, मेरी ही तरफ लौट कर आना है। समझ में आ गई बात। चले, व इन जाहदाक अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, लेकिन अल्लाह ताला अपना एहसान भी बता रहे हैं। कहा कि तुम्हारे माँ बाप का तुम पर एहसान है, तुम उनका शुक्र अदा करो, मेरा भी शुक्र अदा करो, है ना। तुम्हारी माँ ने तुमको ऐसे पाला, ये किया, तुम्हारे लिए वो बोझ उठाया, सारी चीजें अल्लाह ने बताई, लेकिन फिर आगे क्या कहा, व इन जाहदाक, लेकिन अगर वो दोनों तुमसे झगड़ा करें, तुमको मजबूर करें, किस चीज के ऊपर, अला अन तुशरिक बी, इस बात के ऊपर कि तुम मेरे साथ शिरक करो, मा लैसा लक बिही इल्मुन, जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो, फला तुतिअहुमा, तो तुम उनकी बात ना मानना, उनकी इताअत ना करना, है ना। तो शिरक का समझ रहे हैं कितना बड़ा गुनाह है शिरक का। जी, कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एहसान माँ बाप का है, उसका शुक्र अदा करो, उसका एहसान मानो, सब कुछ करो, लेकिन अगर वो शिरक के लिए कहें तो फिर वहां पे माँ बाप की बात भी नहीं मानना, उनकी इताअत ना करना। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और तुम उन दोनों के साथ दुनिया के अंदर भलाई के साथ रहना, हुस्ने सलूक के साथ रहना, है ना। मारूफ का मतलब क्या होता है, नेकी, नेकी के साथ। साहिब, ये इसमें फाइल का सेगा, ये सॉरी फेले अम्र का सेगा है ना। साहब युसाहिबु से बना है साहिब। साहिब का माना क्या हुआ, तुम साथ रहो, हुमा उन दोनों के, फिर दुनिया, दुनिया के अंदर, मारूफन कैसे रहो, नेकी के साथ रहो। वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, और तुम उस रास्ते की इत्तिबा करो, उस राह पर चलना, मन अनाब इलैया, जो रास्ता मेरी तरफ झुका हुआ हो। ठीक है, जो रास्ता क्या हो, मेरी तरफ झुका हुआ हो, उस रास्ते पर तुम चलना। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर मेरी ही तरफ तुम्हें लौट कर आना है। फउनब्बिउकुम, तो मैं तुम सबको बताऊंगा, बिमा कुन तुम तामलून, वो सारी चीजें जो तुम किया करते थे। ठीक है, जो भी तुम दुनिया में करते थे, यहाँ पे वो एक छोटा सारी सा चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। जी, क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है। जी मन जी, अनाबा इलैया, जो मेरी तरफ झुका हुआ, यानी जो रास्ता, तो यहाँ मन जो है गैर ज़वील उकुल तो नहीं है, माँ है, माँ गैर ज़वील उकुल है, तो फिर मन तो गैर ज़वील उकुल के लिए हो जाता है ना तर्जुमे के एतबार से। हाँ देखें, होता तो इस्तेमाल गैर ज़वील उक़ूल और ज़वील उक़ूल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन कभी कभी एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है
کہ تم ان یہاں لوگوں کے راستے کی اتباع کرنا جو جی میری جی جی طرف مائل ہوں، ہے نا. جی تو یہاں جی پہ جی من سے مراد وہ لوگ ہیں، ہے نا. الذین اناب الیہ، جو لوگ میری طرف مائل ہیں، میری طرف جھکے ہوئے ہیں، یعنی جو مومنین ہیں، جو صالحین ہیں، جو محسنین ہیں، جو متقین ہیں، وہ لوگ من سے مراد ہوں، ہے نا. ٹھیک ہے. یہ بھی اس میں احتمال موجود ہے. ٹھیک ہے، چلے. یعنی سبیلہ جو ہے مضاف ہے اور من اس کا مضاف الیہ ہے نا. تو سبیلہ ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرنا جو لوگ میری طرف جھکے ہوئے ہیں، میری طرف متوجہ ہیں. بہت اچھا. چلیں اب آگے کیا ہے؟ یا بنیہ، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بچے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. حبۃ اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بتائیں، حبۃ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ حبوب، ہے نا. حبوب ہے نا، اور کیا حبات بھی ہوتی ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حبتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دانا. تو دانا کیا ہوتا ہوتا ہے، ہے؟ دانا ہاں، دانا. دانا خردلن، جی، خردلن کا معنی کیا ہوتا رائی ہے؟ رائی. ٹھیک ہے، اپنی ہم لوگ کے یہاں اس کو کہا جاتا ہے سرسوں، سرسوں. ہے نا. ہاں، جی تو اس کا معنی وہی ہوتا ہے. مثقال، مثقال کیا ہے بتائیں؟ وزن کی ہے نا، مثقال. ٹھیک ہے، چلیں. تو کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر بے شک کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ہے نا. فتکن فی صخرۃ، تو چاہے چٹان کے اندر ہو، او فی السماواتی، یا آسمان میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ اسے ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ چیز کہیں پر بھی ہو، کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اگر رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سی چیز ہے نا، وہ چیز کہیں پر بھی ہو اور تم نے اس کو کیا ہے، تو اللہ اس کو تمہارے سامنے لائے گا، اللہ تمہیں دکھائے گا اور پھر اس کا حساب بھی لے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بہت ہی بین ہے. باریک، لطیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سی چھوٹی باریک سی بین. چیز کو دیکھ لینے، ہے نا. جی ہاں، جی مطلب کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھ لینے والا ہے، اس کو لطیف کہتے ہیں. اور خبیر کا مطلب کیا ہے؟ جو ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے نا. تو بے شک اللہ جی تعالیٰ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے. تو تم کچھ بھی چھپانا چاہو تو چھپا نہیں سکو گے. ٹھیک ہے، تو پھر کہا یا بنیہ، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیک کاموں کا حکم کرو، ونہا عن المنکر، اور بری چیزوں سے روکو، منکر سے روکو، وصبر علی ما اصابک، اور جب تم یہ کام کرو گے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو گے، تم لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، تو لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تم پر ظلم ڈھائیں گے، تمہارے راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو جب تمہارے اوپر یہ آزمائشیں آئیں تو پھر کیا کرو؟ ثابت صبر قدم کرو. رہو، صبر کرو. صبر کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ایک جھانپڑ مارے، ایک تماچا مارے تو آپ دوسرا گال آگے بڑھا دیں. یہ صبر نہیں ہوتا ہے نا. صبر کا جی مطلب کیا ہوتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں آپ پیچھے نہ ہٹیں، آپ جم جائیں، ہے نا، اپنے پاؤں کو جما لیں. یہ ہوتا ہے صبر. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اردو میں صبر کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے کہ خاموش رہو، کوئی مار دے مار کھا لو، خاموش رہو، اس کو صبر سمجھا جاتا ہے. یہ صبر تھوڑی ہے، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے، صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے. صبر کا مفہوم کیا ہے کہ حالات آپ کے جتنے بھی خلاف ہو جائیں، آپ اپنے راستے کو نہیں چھوڑیے، وہاں پہ ثابت قدم رہیے. ٹھیک ہے، وصبر علی ما اصابک، اور آپ ثابت قدم رہیں اس چیز پر، ما اصابک، جو آپ کو پہنچے، ہے نا. پہنچے کا مطلب کیا؟ جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں، جو مصیبتیں آپ کے سامنے آئیں، کیونکہ جب یہ آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے، وہ سب ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں. اور یہ بالکل سچی بات ہے، یہ ہوتا ہے نا.
پھر آگے کیا کہا، ان ذالک من عزم الامور، یہ جو کام ہے یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے نا۔ اب عزم الامور کا مطلب مفسرین نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ عزم کا مطلب ہمت بھی ہوتا ہے، ہمت والے کاموں میں سے ہر ایک کے بس کا نہیں ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ہمت ہو، ٹھیک ہے۔ عزم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پختہ ارادہ جو رکھنے والا ہو، جو جس کام کا ارادہ کر لے اس کو ایک دم انجام تک پہنچائے، اس طرح کا ارادہ جس کا ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ چلیں اب آگے آتے ہیں، آگے پہ فرماتے ہیں وَلَسَعْرُ خَدْنَا سَعَرَ يُسَعِرُ، کیا معنی ہوتا ہے اس کا بتائیں؟ سعر یسعر کے معنی ہوتا ہے گال پھلانا۔ گال کون پھلاتا ہے جی؟ دو طرح کے لوگ گال پھلاتے ہیں، ایک وہ جو کسی سے روٹھ جاتے ہیں، ہے نا، تو منہ پھلا لیتے ہیں، منہ پھلاتے ہیں نا، ہاں کسی سے روٹھ جی گئے جی تو جی منہ پھلا لیا۔ دوسرا واضح وہ منہ پھلاتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ منہ پھلا لیتے ہیں، ہے نا، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ تکبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزوں کی وجہ سے منہ پھلایا جاتا ہے، تو دونوں سے اللہ نے منع کیا، کیا کہا، وَلَا تُصَعِّرْ لِلنَّاسِ، اور تم لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اندر اکڑ کر مت چلو، اترا کر مت چلو۔ مرحن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کا کرنا، ہوتا ہے تکبر کرنا، ہاں تکبر کرنا، اترانا، ٹھیک ہے، مین جی کیا ہے، یعنی اترا کر چلنا اس کو کہا جاتا ہے نا، ایک دم اکڑ کے چل رہے ہیں زمین پر، ٹھیک ہے، جیسے ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس طرح سے اکڑ کر مت چلو، بلکہ عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، ہے نا۔ تکبر تمہاری جی چال میں ظاہر نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چل رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو زمین میں تکبر کے ساتھ مت چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالی کسی بھی مختال کو اور فخور کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مختال کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ مختال کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کرنے اس والے کو، ہے نا، جس کی جی چال میں مرح ہوتا ہے، اترا کر چلنے والے کو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ مختال کہتے ہیں۔ تو مختال کا تعلق کس سے ہے؟ مرح سے ہے، کس سے ہے؟ مرح سے۔ فخور کا تعلق کس سے ہے؟ فخر تسعیر کرنا، خدک سے ہے، کس سے ہے؟ تسعیر خدک اچھا سے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ 2 لکھتا ہوں، یہاں پہ بھی 2 لکھتا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا۔ فخور کا تعلق تسعیر خدک سے ہے نا، فخر کرنے والا، ٹھیک ہے، اور مختال کا تعلق کس سے ہے؟ مرح سے ہے، زمین میں اترا کے چلنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو اور کسی شیخی بگھاڑنے والے کو، کسی بہت زیادہ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، ہے نا۔ جو کہتا ہے میرے باپ تو یہ تھے، میرے ابا وہ تھے، ہم تم سے بات کریں گے، ہٹو جاؤ یہاں سے، تم میرے لائق نہیں ہو، تم میرے برابر کے نہیں ہو، ٹھیک ہے، ہم تم سے بات نہیں کریں گے، منہ پھلا لیتا ہے، منہ گھما دیتا ہے، تو اس طرح کے لوگ فخور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ چلیں اب آگے کیا کہا کہ ایسے نہیں چلو تو پھر کیسے چلو؟ تو کہا کہ وقصد فی مشیک، تکبر کے ساتھ نہیں چلو، بلکہ کیسے چلو؟ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کے ساتھ چلو، آرام سے چلو، اکڑ اکڑ کے نہیں چلو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، چلاؤ نہیں، ٹھیک ہے، نرم آواز رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، اور گدھے کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ چلا کے بولتا ہے۔ گدھا کیسے بولتا ہے؟ چلا کے، گلا پھاڑ کے، ہے نا۔ تو کہا کہ جو گلا پھاڑ کے بولتے ہیں وہ گدھے کی آواز ہے ان کی، تو کہا کہ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا کیا، الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو تم اتنا تکبر کر رہے ہو، اکڑ اکڑ کے چل رہے ہو، کیوں چل رہے ہو بھائی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان اللہ سخر لکم، بے شک اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں رکھ دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، کس کو؟ ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کچھ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے نا، تمہارے آرام کے لیے پیدا کیا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو کامل کر دیا ہے نا، تمہیں بھرپور نعمتیں دی۔ ٹھیک ہے، اس باغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پورا کا پورا دینا، جس میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہے نا، تو اللہ نے نعمتوں کو دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں بھی عطا کی اور باطنی نعمتیں بھی دی۔ ظاہری نعمتیں کیا ہیں؟ جو باہر کی چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں۔ باطنی نعمت کیا ہے؟ کہ آپ کو سکون دیا، آپ کو عافیت دی ہے نا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر اللہ نے وہ ساری چیزیں رکھی جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہے نا، تو باطنی نعمت بھی دی، ظاہری نعمت بھی دی۔ یا ایمان بھی ہو سکتا ہے کہ باطنی نعمت میں کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے نا۔ خیر، تو بہت ساری چیزیں باطنی نعمتوں میں ہو سکتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہ جو من آتا ہے نا، من الناس، اس من کو تبعیضیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ من التبعیضیہ، یہ کبھی کبھی کوشچن میں پوچھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر بھی ایک من آیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور یہاں پر بھی من آیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، تو یہ من کون سا من ہے؟ بتائیں جلدی سے، کیا کہتے ہیں اس من کو؟ طبیعیہ۔ جی، تبعیضیہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کل میں سے بعض کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کہ الناس کیا ہے؟ کل ہے، یعنی دنیا میں کہ سارے لوگ الناس میں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو کیا سارے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ سارے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو من الناس کا مطلب کیا ہے؟ بعض من الناس ہے نا، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ من یجادل فی اللہ، اللہ کے احکام میں یا اللہ کے معاملات میں یا اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ولا ہدن ولا کتاب منیر، وہ جھگڑا کیسے کرتے ہیں؟ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر روشن کتاب کے۔ ٹھیک ہے، وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جھگڑا کرنے سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہے نا، کہ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں، جیسے بہت لوگ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو ہے لیکن بہت سارے کام اللہ خود نہیں کر سکتا ہے، تو فلانے کو دے دیا، فلانے کو دے دیا، فلانے کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے احکام کے، اللہ کے امور کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں ہے نا، ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی، تھوڑا سا پانی پی لوں میں؟ جی بالکل۔ چلے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، یہ جو لوگ ہیں جھگڑا کرنے والے ہے نا، جب ان سے کہا گیا اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی اتباع کرو۔ قالو، تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ نہیں نہیں، تمہاری ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی اتباع نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، بلکہ ہم تو اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے اجداد کو، اپنے آبا کو پایا ہے، جو کام کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، ہم تو وہی کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج بھی بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولو کان الشیطان، ٹھیک ہے، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، ہے نا، کہ کیا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو، یعنی جو ان کے آبا تھے، جو ان کے اجداد تھے، جو ان کے باپ دادا تھے، اگرچہ، اولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ شیطان ان لوگوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی طرف بلاتا ہو، تب بھی وہ لوگ اپنے اجداد کی اتباع کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ بتاؤ، کوئی عقل والی بات ہے یہ، کہ اگر ان کے باپ داداؤں نے ایسا کام کیا ہے،
شیطانی کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے. ان کو یہ پتا ہے پھر بھی یہ کیا اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے؟ جی تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ شیطان نے ان کے باپ دادا کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا ہو، دردناک عذاب کی طرف بلایا ہو، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے، تب تو بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کیا کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے. اسلم یسلم معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دے، سرنڈر کر دے. ٹھیک ہے. یسلم وجہ اپنے چہرے کو سرنڈر کر دے، جھکا دے، ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بنا دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو. وہی محسنون ہے نا، جو اوپر میں پڑھا تھا نا محسنین، وہی محسنون. اور وہ کیسا ہو؟ یعنی وہ مسلم بھی ہو، وہ محسن بھی ہو. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، ٹھیک ہے. تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا کو پکڑ لیا ہے. عروتن مانے کیا ہوتا ہے؟ کڑا، کڑی، ہے نا. وفقہ مانے مضبوط. تو بے شک جو ایسا کرے گا یعنی اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر کر دے گا اور احسان کا رویہ اختیار کرے گا، صفت احسان بھی اس کے اندر ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ جو مضبوط کڑا ہے جو اس کو جنت میں لے جانے والا ہے اس کو اس نے پکڑ لیا ہے مضبوطی کے ساتھ. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. عاقبتن مانے کیا ہوتا ہے؟ انجام. امور مانے ساری چیزیں، سارے امور، سارے کام. سارے کاموں کا انجام کیا ہے؟ مرجع کیا ہے؟ سارے جو کام ہیں وہ کس کی طرف لوٹنے والے ہیں؟ سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہے نا. وہ چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں. ٹھیک ہے. چلیں. ومن کفر، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فلا يحزنك كفره، ہے نا. تو پھر کیا کہا کہ آپ ان کے کفر سے غمزدہ نہ ہوں. اللہ کے رسول جو لوگ کفر کرنے والے ہیں آپ ان کے کفر سے غم میں مبتلا مت ہوئیے. الینا مرجعہم، انہیں لوٹ کر تو ہمارے ہی پاس آنا ہے، ہمارے ہی طرف وہ لوٹ کر آنے والے ہیں. فننبئہم بما عملوا، تو ہم ان لوگوں کو بتائیں گے جو کام ان لوگوں نے انجام دیا ہے، جو کام انہوں نے کیا ہے وہ سب ہم ان کو بتائیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کے اندر چھپے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے، ان کو بھی جانتا ہے، یعنی ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. نمتعہم قلیلا، ہم ان لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ دے دیں گے. متع یمتعو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ لطف اندوز ہونا، ہے نا، فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو تھوڑا سا مزہ کرنے کا موقع دیں گے. کہاں موقع دیں گے ان کو مزہ کرنے کا؟ دنیا کے اندر، کہ دنیا کے اندر وہ مزہ کر لیں، مستی کر لیں، خوب انجوائے کریں. ٹھیک ہے. ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، اور جب وہ مر کر ہمارے پاس آئیں گے تو پھر انہیں بیچارگی کی حالت میں مجبور کر کے ہم انہیں کہاں لے جائیں گے؟ سخت ترین عذاب کی طرف ہکا دیں گے، ہے نا. ان کو کہاں ہکا دیں گے؟ سخت ترین عذاب میں. تو دنیا میں وہ انجوائے کریں گے، مزے لیں گے، ہے نا، تھوڑا بہت مزہ کر لیں گے، انجوائے کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا کہ وہ دردناک عذاب میں مجبور کر کے دھکیل دیے جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی شیخ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ لوگ بھی ضرور کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا، ہے نا. جیسے ہندو سے ہی پوچھو کہ کون بنایا جی دنیا، تو بولے گا اوپر والا بنایا. ٹھیک ہے نا. تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ. قل الحمدللہ، تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ ساری تعریفوں کے لائق صرف اللہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، اس بات کو نہیں جانتے، ہے نا، لا علم ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے. للہ ما فی السماوات والارض،
اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بہت بڑا بے نیاز ہے اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کہتے ہیں، اب یہاں سے دیکھیں یہی آیتیں ہیں جو کیا ہیں، 3 آیتیں کیا ہیں بتائیں، مدنی ہے۔ 27 نمبر آیت آ گئی نا، کیا کہا، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا، وَلَوْ، اور اگر، أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر جو بھی چیزیں موجود ہیں، ہے نا، جو بھی درخت ہیں، من شجرتن، جو بھی درخت ہیں زمین کے اوپر، وہ سب کیا بن جائیں، قلم بن جائیں، سارے درخت کیا بن جائیں، قلم بن جائیں۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور تمام سمندر اور اس کا جو پانی ہے، وہ 7 سمندر، وہ سب کیا بن جائے، سیاہی بن جائے، وہ سب انک بن جائے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اور اس انک سے اور اس پین کا استعمال کر کے کوئی لکھنا چاہے اللہ کی صفات کو، اللہ کی تعریفات کو، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی عزیز ہے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کیا گیا، شاید اللہ تعالیٰ کی، آواز پھڑ کرتا ہے کہ شاید تھوڑا اچھا اب آ رہی ہے پڑپڑاتا ہے۔ آواز، اب ٹھیک ہے آواز، جی ہاں۔ جی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے نا، اور اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، یعنی اچھے نام ہیں، اور جو اللہ کی صفات ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے جو کلمات ہیں، وہ سب اس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کو ہم اللہ کی عظمتوں کو لکھ لیں، اللہ کے کلمات کو لکھ لیں، تو تمام دنیا کے جو درخت ہیں ان سب کو کاٹ کر کے وہ قلم بنا لے، اور سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان سب کو وہ انک بنا لے، اور پھر ڈبا ڈبا کر کے اس قلم سے اللہ کے کلمات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے انعامات کو لکھنا چاہے، تو سارا انک ختم ہو جائے گا، سارا اس کا پین ختم ہو جائے گا، قلم ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی جو معلومات ہیں، اللہ کے جو کلمات ہیں، وہ اللہ کی عظمتیں ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، چلیں، اسی طرح کی آیت وہاں پر بھی گزری ہے سورۃ الکہف کے اندر، ہے نا، آخری جو آیتیں ہیں سورہ کہف کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے۔ چلیں، اس کے بعد کیا کہا اللہ نے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ما خلقکم، تم سب کی پیدائش، ہے نا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک جان کو بنانا۔ ٹھیک ہے، چونکہ کفار کو کیا تھا کہ ہم لوگ مر جائیں گے، ہم لوگ مٹی بن جائیں گے، یا جل جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، پانی میں ڈوب جائیں گے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا؟ کیسے کرے گا بھائی، کیسے کرے گا؟ تو وہی اللہ نے کہا کہ تمہارا بنانا، پیدا کرنا، اور دوبارہ سے تم کو مار کر پھر سے زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے میں کسی ایک انسان کو بناؤں، یعنی میرے لیے اتنا ہی آسان ہے یہ۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کہا، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے نا، داخل کر دیتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور جس نے سورج اور چاند کو فرما بردار بنا کے رکھا ہے، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چیز اپنے مقرر مدت تک چلتی رہتی ہے نا، جو اس کا وقت مقرر ہے وہاں تک ہر چیز چلتی رہتی ہے، اور جب اس کا وہ مقررہ مدت اس کی ختم ہو جائے گی، اس کا اینڈنگ ٹائم آ جائے گا، اینڈ پوائنٹ پہ جب وہ چیز پہنچ جائے گی تو پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ جب تک اس کا اینڈ پوائنٹ نہیں آیا ہے تب تک ہر چیز اس کی طرف چل رہی ہے۔ اجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجل ہوتا ہے اینڈنگ پوائنٹ، اسی لیے موت کو بھی کیا کہتے ہیں بتائیں، اجل موت کو بھی کیا کہتے ہیں، اجل کہتے ہیں نا۔ تو اجل کا مطلب کیا ہوتا ہے، اینڈنگ پوائنٹ، جو اس کا
نقطہ اختتام ہے، اسی کو اجل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. تو ہر چیز کس کی طرف چل رہی ہے؟ اپنے اینڈنگ پوائنٹ کی طرف چل رہی ہے، اور جب وہ چیز اپنے اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی تو ختم ہو جائے گی. جی، بہت سارے جدید مسمہ کا ترجمہ کرتے ہیں مقررہ مدت تک یا مقررہ وقت تک، اور اس کا مفہوم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، مقررہ وقت تک کا کیا مطلب ہوا. سمجھ میں آتا ہے؟ بتائیں. جی نہیں. چلیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالی ہر اس چیز کو جاننے والا ہے تم کرتے ہو، ہے نا. اس چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. ذلك ان اللہ وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ. ٹھیک ہے، سمپل ترجمہ ہے یہ سب، کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ حق ہے. ان اللہ الحق، اللہ ہی ہے جو ذات حق ہے. ٹھیک ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی وہ پکارتے ہیں، وہ بلاتے ہیں، اور جس چیز سے بھی وہ مدد مانگتے ہیں، وہ ساری چیزیں الباطل، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ باطل ہیں. اللہ حق ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ الباطل ہے، باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو بڑی بلندیوں والا ہے اور بڑی شان والا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ ان الفلک تجری فی البحر، فلک معنی کیا ہوتا ہے؟ فلک جمع افلاک، ہاں کیا معنی ہوتا ہے فلکم اس کا؟ افلاک، کشتی کشتی. کشتی سر. بہت اچھا، کشتی، ہے نا. ان الفلک تجری فی البحر، کہ کشتی سمندر کے اندر چلتی ہے. بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے. یہ کیسے چلتی ہیں؟ اللہ کے فضل سے چلتی ہیں. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے، ہے نا. لیوریکم، تاکہ وہ تمہیں دکھا دے اپنی نشانیاں، کہ دیکھو سمندر ہے، اتنی بھاری بھاری کشتیاں پانی کے اوپر چل رہی ہیں اور نہیں ڈوبتی ہیں. ٹھیک ہے، لاکھوں لاکھوں ٹن اس کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے لیکن کشتی ڈوب نہیں رہی ہے. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ کی قدرت. ٹھیک ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ٹھیک ہے، یقیناً اس کے اندر ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں. کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لکل صبار، ہر اس انسان کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. شکور، اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے. کیا ہو گیا یہ؟ چلیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب موجیں ان کے اوپر چھا جاتی ہیں، ہے نا، کہ سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اچانک کیا ہوا؟ لہر اٹھ گئی. اور سمندر میں جب لہر اٹھتی ہے تو وہ کشتی سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے اب سارا پانی جو ہے کشتی کے اوپر گرے گا اور کشتی ڈوب جائے گی، ہے نا. تو جب اس حالت میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں، کون لوگ؟ جو کشتیوں پہ سفر کر رہے ہیں. وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب موج ان کی کشتی کو ڈھانپ لیتی ہے، کَالظُّلَلِ، کس کی طرح؟ سائے کی طرح. جس طرح سایہ، بڑا سایہ یا بڑا سائبان ڈھانپ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے انسان کو، اسی طرح جب بڑی بڑی موجیں ان کی کشتی کو اور ان انسانوں کو گھیر لیتی ہیں، دعوا اللہ، تو اس حالت میں جب وہ مجبور ہوتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آتا ہے، پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے، مخلصین لہ الدین، اور پھر پکارتے ہی نہیں ہیں بلکہ بالکل اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں اور اس کے دین پر یقین رکھ کر کے پکارتے ہیں، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی بچا سکتے ہیں، اب کوئی نہیں ہے بچانے والا. فلما نجاہم الی البر، اور جب کیا ہوتا ہے؟ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. فمنہم مقتصد،
تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعتدال پر رہتے ہیں، یعنی جو چیز انہوں نے سمندر کے اندر بولی تھی اس پر قائم رہتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پھر اللہ کو ماننے سے منع کر دیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، الا کل ختار کفور، مگر صرف وہی لوگ جو عہد کو توڑنے والے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ خطار کس کو کہتے ہیں؟ خطار خطرن بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ خطرن۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بد عہدی کرنے والا، غداری کرنے والا، دھوکہ دینے والا۔ خطار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینے والا، اپنے وعدہ کو توڑ دینے والا، ٹھیک ہے؟ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر کون لوگ؟ جو خطار ہیں، کفور ہیں، ٹھیک ہے؟ خطار کون لوگ ہوتے ہیں بتائیں؟ جو وعدہ کو توڑنے والے ہیں، جو انہوں نے سمندر میں وعدہ کیا تھا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہم کو بچا دیجئے، ہم بالکل ایمان لے آئیں گے، اور جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو وہ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وہی لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی، اور ناشکری کرنے والے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدی، جس دن کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا، کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا۔ لا یجزی ہے نا، جزا یجزی، کوئی نفع نہیں دے سکے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں دے سکے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والدی، اور اسی طرح کوئی بچہ اپنے باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ٹھیک ہے؟ نہ باپ بچے کو فائدہ پہنچا سکے گا، نہ بچہ باپ کو فائدہ پہنچا سکے گا، اس دن سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تغرن، اس میں جو نون آیا یہ کون سا نون ہے؟ نون مشدد جو ہے کون سا نون ہے؟ مستقیلا، نون سیون ثقیلہ ہے نا، ہاں، نون تاکید ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تاکید کا معنی دینے کے لیے کہ تمہیں ہرگز بالکل دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، ٹھیک ہے؟ اور نہ دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ اور غرور سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ دھوکہ باز، دھوکے باز، ہے نا؟ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، کہ وہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، نہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے، ہے نا؟ کہ سب کچھ یہی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، یہ جو دھوکہ ہے یہ اس دھوکے میں مت پڑنا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وینزل الغیث، نمبر ایک قیامت کا علم، یہ کوشچن میں آتا ہے اس طرح سے، ہے نا، کہ کتنی چیزوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ نمبر ایک قیامت کا علم، وینزل الغیث، اور اللہ ہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ بارش نازل فرماتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ نمبر دو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی ہے جو جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ نمبر تین، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، ہے نا؟ وہ کل کیا کمائے گا، اس کی کمائی، رزق اس کا کہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، وہ کل کیا کرے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا یا کہاں مرے گا، کب مرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تو نمبر 4 اور یہ نمبر 5، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی پورا علم رکھنے والا اور صحیح خبریں رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ کون سی سورہ ہم پڑھ رہے تھے بتائیں؟ سورہ لقمان، سورہ لقمان۔ لقمان۔
ہاں نعم سورہ لقمان ہم پڑھ رہے تھے، اس کی آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کی تفسیر پڑھ لیں گے۔ آیتیں ہم نے پہلے پڑھ لی اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ بن جائے کہ اس سورہ میں ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ خاکہ بن جائے گا تو پھر ہم جب تفسیر پڑھیں گے اس کی تو وہ تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، ہے نا؟ ورنہ ہوتا کیا کہ ہم آیت پڑھتے پھر اس کی تفسیر پڑھتے، پھر آیت پڑھتے پھر تفسیر پڑھتے، تو اس میں کیا ہوتا کہ ایک دوسرے سے لنک بنانے میں آپ کو مشکل ہوتی، ٹھیک ہے؟ پڑھانے کا وہ بھی ایک طریقہ ہے، اس طرح سے بھی پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن لنک نہیں بن پاتا ہے اس سے۔ اب ایک مفہوم آ گیا پورا ذہن میں کہ اس قرآن کی جو یہ سورہ ہے اس کے اندر یہ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ اب جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے میچ ہوتی رہیں گی اور پھر سمجھنے میں آسانی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ سر بول رہے ہیں ارحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کا مطلب؟ ارحم مطلب ارحم رحم پجرے سے ارحم مادر رحم جمع ہے ارحام نا، رحم کی جمع ہاں ارحام، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو عورت کے اندر جس حصے میں بچے کی پرورش ہوتی ہے اس کے پیٹ میں، اس کو رحم کہا جاتا ہے نا، جس کو بچہ دانی کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ جی شیخ ہاں مادر رحم اسی کو کہتے ہیں شیخ ہاں، مادر رحم اسی سے بنا ہے نا، رحم مادر، مادر رحم نہیں، رحم مادر، ٹھیک ہے؟ کہ جی ماں کا رحم۔ تو 3 نمبر کا معنی جو ہے یعلم ما فی الارحام، مطلب ہاں وہ 3 کہ نمبر رحم ہے نا سر؟ مادر میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اچھا ابھی اس میں ایک ہوں، سوال، بہت سارے لوگ جو نئے لوگ ہیں ہے نا، جو اسلام پر اشکال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مشین سے بھی پتہ چل جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے عورت کے، ہے نا؟ لیکن وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی فرسٹ منتھ میں پتہ کرنا چاہے تو کیا پتہ چل جائے گا؟ بتائیں، نہیں پتہ چلے بالکل گا، نہیں نہیں سر۔ شیخ ہے نا؟ سیکنڈ منتھ میں پتہ کرنا چاہے نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بتائی ہے نا قرآن کے اندر، کہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے نا؟ پھر اس کے بعد وہ نشہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک نشہ میں نہیں آتا ہے تب تک کوئی مشین بھی نہیں انڈیکیٹ کر سکتی ہے کہ یہ بچہ کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یا کیا ہے نا؟ وہ 120 دن کے بعد وہ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ اگر کسی نے دیکھا ہو آپ میں سے یا کوئی جانتا ہو تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد آئیے، تب الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر بتا سکتا ہے آپ کو کہ کیا ہے، 3 مہینہ یا 4 مہینہ، ہے نا؟ فرسٹ منتھ میں یا سیکنڈ منتھ میں کوئی نہیں بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کو تو تبھی سے پتا ہے نا جب اللہ نے دنیا بنائی ہے، تبھی سے اللہ کو پتا ہے کہ کس کی پشت میں اللہ نے کیا رکھا ہے، کس کی پشت میں کتنی اولاد رکھی ہے، کتنے لڑکے رکھے ہیں، کتنی لڑکیاں رکھی ہیں، کب پہلے لڑکا پیدا ہوگا پہلے لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کو تبھی سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے ساروں کو پیدا کیا اور پھر ان کو جمع کیا تھا، اور اللہ نے پوچھا تھا، جن کو ذریت آدم کہا جاتا ہے نا، سورہ انفال میں جو ہے کیا ہے وہ آیت، جی کیا ہے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، پھر لوگوں نے، ساری روحوں نے کیا کہا؟ قالوا قالوا بلا بلا، جی قالوا ہاں، بلا جی اس طرح شہیدنا ان تقولوا یوم القیامتی، ہے نا، انا کننا عن ھذا غافلین۔ تو وہ جو آیت ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو ایک جگہ جمع کر کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا الستو بربکم، ہے نا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ساتھ کہا تھا قالوا بلا، ہے نا، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو تو تبھی سے علم ہے نا؟ ڈاکٹر تو آج پتہ کرے گا، وہ بھی 3 مہینے کے بعد پتہ کرے گا، اس سے پہلے وہ بھی نہیں پتہ کر سکتا ہے نا؟ چلے سر بول رہے تھے اور ایک سوال ہے میرا، جی جو جاراللہ زمخشری ہے وہ فقہ کے دیکھ سے حنفی اور عقیدہ کی طرف سے معتزلی، اور ایک ہاں، کچھ بتائے تھے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، ہندو کچھ ایک بتائے تھے سر، ایک کیا بار بتایا تھا آپ کچھ یاد ہے تو پوچھیے تو ہم بتا پائیں کیا بتایا تھا۔ کیا اہل ہند کی طرف سے کیا ہے ایسے کچھ بتائے تھے؟ اہل ہند ہند نہیں میں نے ایک چیز یہ بتائی تھی کہ جو ہندوستان میں حنفی لوگ ہیں یہ اشعری ہیں،
یعنی عقیدے کے اعتبار سے یہ لوگ اشعری ہیں، ہے نا. اور یہ جو تھے یہ مسلک میں تو حنفی تھے لیکن عقیدے میں یہ معتزلی تھے، اور حنفی میں بھی بہت سارے مسائل میں یہ اختلاف کرتے تھے امام حنیفہ سے بھی. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں نے یہ ٹھیک ہے. بتائی تھی کہ یہ حدیث کو بہت زیادہ نہیں مانتے تھے، کیونکہ معتزلہ کا عقیدہ ہی ایسا ہے کہ وہ حدیث کو بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ قرآن کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور قرآن اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. بول رہے ہیں سر اتنا بڑا ٹھیک، سلیبس ہے کیسے ہم لوگ ختم کر پائیں گے؟ کچھ ہو سمجھ میں جائے گا نہیں آ رہا. انشاءاللہ، ہو جائے گا، ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، جی جو جی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. بس اس کو ریوائز کیجئے، اس پہ تھوڑا سا دھیان دیجئے، ہے نا. ٹھیک جی ہے. سر. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف بنایا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کا ہی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، جی ہو شیخ. جائے گا انشاءاللہ سب. سر سر جی ایک وہ سوال و جواب کلتو و فائن کلتا کیا لکھے ہیں وہ، مطلب سوال جواب کے اسٹائل میں لکھے ہیں وہی لکھے ہیں وہ کیا؟ ہاں ہاں ہاں، وہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو تفسیر اپنی لکھی ہے تو پہلے یہ سوال قائم کرتے ہیں پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں، یعنی سوال جواب کے اسٹائل میں انہوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے، چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ. کا نام راہل ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ راہل جو لکھا آ رہا ہے. جی سر میں پرسنل آپ کو میسج کروں گا ڈیٹیل سے. اچھا اچھا، ہاں جی ٹھیک ہے. WBSSC جو ہے نا جی سر، جی جی سر WBSSC جو ہے نا وہ انگلش میں معنی پوچھتے ہیں سر، یعنی جو بھی الفاظ ہے اس کا معنی انگلش میں پوچھتے ہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے. چلیں پھر سر کل ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام جی سر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.